اسلام آباد میں دفتر خارجہ ایک بار پھر بین الاقوامی سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ بھارتی شرنگیزی کے بعد چینی سفیر کی ہنگامی مشاورت کے لیے دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے اہم ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد خطے کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ اسحاق ڈار نے چینی سفیر کو بھارت کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر پاکستان کا موقف پیش کیا۔ بھارت کی حالیہ اشتعال انگیزیوں بالخصوص سنتاس معاہدے کی معطلی اور پانی روکنے کی دھمکیوں سے بھی آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے واضح الفاظ میں کہا کہ پانی روکنا کسی بھی طور قابل قبول نہیں، اسے اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ بھارت کی مسلسل جارحانہ پالیسیوں نے صورتحال کو سنگین بنا دیا۔ چینی سفیر نے باہمی تعاون، سفارتی مشاورت اور خطے میں امن و استحکام کے لیے چین کے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ وزیراعظم کی بھارت کو پہلگام واقعے پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے معاونت کی پیشکش۔ ملٹری اکیڈمی کاکول میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے بطور مہمان خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ امن ہماری خواہش ہے لیکن اسے کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان اپنی سلامتی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ پانی ہماری لائف لائن ہے۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کا پانی روکا گیا تو پوری قوت سے جواب دیں گے۔ کسی کو بھی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، ہر قیمت پر اپنے پانی کی حفاظت کریں گے۔ پہلگام واقعے پر بے بنیاد الزامات کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ ہم نے دہشت گردی کو ہمیشہ اور ہر شکل میں مسترد کیا۔ پاکستان دنیا میں دہشت گردی سے متاثرہ سب سے بڑا ملک ہے۔ ہمارے 90,000 شہری دہشت گردی میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دو قومی نظریے پر گودی میڈیا کا مضحکہ خیز پروپیگنڈا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بھرپور جواب۔ کہا دو قومی نظریہ ہمیشہ سے پاکستان کے وجود کی بنیاد رہا۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا اپنے روایتی جھوٹے پروپیگنڈے سے تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہب، تہذیب، زبان، ثقافت اور تاریخ یکسر مختلف ہے۔ دو قومی نظریے میں کسی بھی پاکستانی کو رتی بھر بھی شک نہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم نے واضح الفاظ میں دو قومی نظریے کو بیان کیا تھا۔ بھارتی میڈیا نے دو قومی نظریے کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر ہندو کارڈ کے طور پر استعمال کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ہم مسلمان زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ ہمارا مذہب، رسم و رواج، روایات، سوچ اور عزائم ہندوؤں سے یکسر مختلف ہیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد یہ تھی کہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں، ایک قوم نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کی تخلیق کی خاطر انگنت قربانیاں دی اور بے مثال جدوجہد کی۔ ہم نے پاکستان کے لیے بہت سی قربانیاں دی، ہم اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مودی سرکار کا جعلی انکاؤنٹرز کے نام پر معصوم کشمیریوں کا قتل عام۔ بھارتی فوج کی سفاکیت کے ناقابل تردید ثبوت منظر عام پر آ گئے۔ اڑی سیکٹر میں دو بے گناہ نہتے کشمیریوں کو بھارتی فوج نے دن دہاڑے شہید کر دیا۔ دونوں افراد کو بھارتی فوج نے جعلی انکاؤنٹرز کے دوران شہید کیا۔ بھارتی فوج نہ صرف فیک انکاؤنٹرز کے بعد شہید کیے گئے افراد کو ذبح بھی کیا۔ دل دہلا دینے والی ویڈیو مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی فوجی شہید کیے گئے کشمیر کی گردن پر خنجر سے وار کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کشمیر میں تنازع کی تاریخ سے ہی ناواقف نکلے۔ تنازع کو 1500 سال پرانا قرار دے دیا۔ کہا کہ بھارت اور پاکستان کشمیر کا تنازع خود حل کریں گے۔ پاکستان اور بھارت دونوں کے بہت قریب ہوں۔ پاکستان اور بھارت کی کشمیر میں 1000 سال سے لڑائی جاری ہے، شاید اس سے بھی زیادہ۔ دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے جو بدترین ہے۔ پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں کو جانتا ہوں، دونوں ممالک خود ہی کسی نہ کسی طرح اپنے تعلقات دیکھ لیں گے۔ طیارے میں موجود کسی صحافی نے امریکی صدر کی غلطی درست نہ کروائی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں انٹیلیجنس ناکامی کو چھپانے کے لیے مکار دشمن سے کوئی بھی حرکت بعید نہیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں سول ڈیفنس تیار ہے۔ محسن نقوی کی ڈائریکٹریٹ جنرل آف سول ڈیفنس آمد۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں شہریوں کے لیے پیش کی انتظامات کا جائزہ لیا۔ موجودہ کشیدہ صورتحال کے تناظر میں سول ڈیفنس کو ہر لحاظ سے فعال کرنے کا اعلان۔ سینٹرل ڈیسک کے ذریعے صوبائی سول ڈیفنس محکموں سے رابطہ اور تعاون کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل رکھی جائیں۔ سول ڈیفنس ادارے کی استعداد کار بڑھائی جائے گی۔
भारत अपनी नाकामियां पाकिस्तान पर डालना चाहता है। पहलगाम वाक़े में भारत खुद मुलव्विस है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पिछली मरतबा उनको चाय पेश की, अब उनको ये सहूलत नहीं मिलेगी। पानी पर पाकिस्तान अपने हुकूक की जंग लड़ना जानता है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। अफगानिस्तान से यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है। सी पैक जैसे अहम मंसूबों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारतीय मीडिया पहलगाम हमले पर सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है। बगैर सबूत इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को फरोग दिया। हमें भारतीय अवाम पर तरस आता है कि उन्हें क्या बताया जा रहा है। हम साफ और खुले दिल के लोग हैं। सरहदों पर बैठे अपने लोगों के शाना बशाना खड़े होंगे।